السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں شکیل انصاری اور آپ سب کا میرے چینل پہ بہت بہت سواگت ہے۔ تو دوستوں، آج کی جو یہ ویڈیو ہے، یہ ویڈیو شوٹ ہوئی ہے ممبئی شیواجی نگر گوونڈی میں، اور اس کو بیان کیا ہے آصف رضا سیفی صاحب نے۔ اور اس میں آصف رضا سیفی صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے، ان کی قبر میں کیا کرامت ظاہر ہوئی، وہ آپ ضرور اینڈ تک ویڈیو دیکھیں۔ ساری ڈیٹیل اور ساری انفارمیشن جو کہ بہت ہی اچھا بیان ہے، جس سے میں نے جو خود پہلی مرتبہ ایسا بیان سنا ہے، بہت اچھا بیان ہے۔ آپ لوگ ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بہت ہی اچھی انفارمیشن اور جانکاری ہے جو آپ کے بہت کام آئے گی۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے پیٹ میں آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے۔ کتنے؟ اونچی بولیں گے؟ 2 مہینے ہوئے تھے۔ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ، شعبان کے بعد رمضان کا، روزے فرض نہ ہونے کی ساری روایتیں موجود ہیں۔ ابھی تو حضور نہیں آئے۔ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں ہیں۔ جناب عبداللہ نے اپنی بیوی امی آمنہ سے فرمایا، اے آمنہ، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ملک شام جا کے۔ ملک شام سے مکے کے رابطے بڑے مضبوط تھے۔ بزنس کرنے کے لیے دونوں شہر بڑے سود مند ثابت ہوتے تھے۔ جناب امی آمنہ نے کہا تھا آپ جائیں بزنس کرنے کے لیے۔ جناب عبداللہ نے کہا تھا، اے میری بیوی، تیری پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، اسے سنبھالنا۔ امی آمنہ نے کہا تھا، جو اس نشانی کو بھیجنے والا ہے وہ پروردگار عالم اس کا محافظ ہے۔ جناب عبداللہ کہتے میں گھر سے نکلا تو میں مڑ مڑ کے اپنی بیوی امی آمنہ کو دیکھتا رہا۔ جناب عبداللہ نے سفر کیا، مکہ شریف سے 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور مدینہ ہو کر کے وہ ملک شام جانا چاہتے تھے۔ راستے میں مدینہ شریف ہے، تو کہتے ہیں جیسے ہی میں مدینہ پہنچا، لوگوں سے ملاقات کی، ملک شام گیا، بزنس کر کے جب واپس مدینہ ہو کے 450 یا 480 کلومیٹر مکہ شریف آنا چاہتا تھا، مدینے میں پہنچا میرا گروپ، میرا قافلہ، تو میری طبیعت بگڑ گئی۔ حضور کے ابو کی طبیعت علیل ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 22 یا 23 سال تھی، ابھی شادی کے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ حضور کو اپنی ماں کی گود میں آئے ہوئے، ماں کی شکم میں آئے ہوئے 3-3.5 مہینے مشکل سے ہوئے۔ سمجھ رہے؟ جناب عبداللہ مکہ شریف میں کس کے ہاں؟ اپنے دادا حضرت ہاشم کی جو سسرال تھی، مخدومہ سلمہ آپ کی دادی تھی، ان کے گھر میں قیام کیا۔ ان لوگوں نے بڑی عزتیں کی، بہت آؤ بھگت کی، آپ کے علاج کے لیے بڑے بڑے مستشفیٰ لے گئے، بڑے بڑے اطباء کے پاس، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس، لیکن مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ جناب حضرت عبداللہ کا مدینہ شریف میں بھری جوانی میں، ابھی شادی کو 1 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ آپ بیٹھے حضور کی آمد کی خوشی منانے میں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر اس کرب کو، اس درد کو بھی رکھیں آپ۔ جناب عبداللہ کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ مدینہ شریف میں ایک محلہ ہے جسے دار نابغہ کہتے ہیں، دار نابغہ کہتے ہیں، نام یاد رہے گا، پھر سے ریوائز کر دوں، دار نابغہ کہتے ہیں۔ اس محلے میں حضور کے ابو کی تدفین عمل میں آئی تھی۔ کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی، کتاب کا رائٹر ہے جماعت اسلامی کا مصباح الدین شکیل، کتاب پر مقدمہ لکھنے والا پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ لاہور۔ اس نے اس کتاب کو جو شائع کیا ہے، جو زمزم ٹاور مکہ شریف میں ملتی ہے کتاب، اس وقت تقریباً 1800 روپے کی ہوگی۔ 14 سال پہلے اسے میں نے خریدا تھا، تب یہ 1200 روپے کی تھی۔ اس کتاب میں حضور کے ابو کی مزار شریف کی تصویر موجود ہے۔ نکلنے کے بعد آپ یوٹیوب میں سرچ کریں گے تو آپ کو شاید میسر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ حضور کے ابو کی قبر شریف بنی دار نابغہ محلے میں، خوخہ صدیق اکبر کے قریب کا ایریا کہلاتا ہے، بقیہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں اتنی محبت سے، یہ بھی سن لیں، 1978 میں، 1978 میں البرہان نام کے کتاب کے رائٹر حضرت مفتی سید امین میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میں مدینہ شریف گیا تھا، پھر میرے ایک چاہنے والے تھے ٹھیکیدار عبداللطیف صاحب میرے قریب آئے اور آ کے بولے، حضور بہت غضب ہو گیا، بڑا کرم ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا تھا، ابھی کچھ دنوں پہلے، 1978 کی بات بتاتا ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے مسجد نبوی شریف کی دیوار میں اضافہ، اس زمین کو بڑھایا جا رہا تھا، حضور کی مسجد کی تعمیر توسیع ہو رہی تھی، بڑھوتری ہو رہی تھی، اچانک حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی۔ ایسے بیٹھے رہیے گا، کمال بھائی اجازت دے ماشاءاللہ، اور محترم شاہد بھائی، اچھے بھائی، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ سب میرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ دعا کر دیں میرے بڑے محسن قاری انصار صاحب، اسرار بھائی کے بھائی، ان کی والدہ کی طبیعت علیل ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ اور ان کے علاوہ میرے ان بھائیوں میں، علماء کرام کے گھروں میں جو کوئی بیمار ہو، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ اس شہر کے ہر اس شخص کو شفا عطا فرما دے جس نے حضور کی توہین نہیں کی ہے، آمین تو کہہ دیں آپ۔
तमाम तर गैर मुस्लिम हिंदू हजरात भी जो अस्पतालों में हैं, मैं उनकी भी शिफा के लिए दुआ करता हूँ और ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह उनको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की नस्लों को वहाबिया दयाबना के फितनों से महफूज फरमाए। आका करीम की विलादत सुन रहे हैं, बैठे रहिएगा, जोर से हिलना भी नहीं, हंगामा भी नहीं बर्पा करना। मैं कहाँ आता हूँ, आप मेरे मिजाज के मुताबिक होंगे लेकिन मैं आपके लायक नहीं, मुझे माफ करना। अल्लाह ताला आप सब की आमद कबूल फरमाए। सुने आप ये तारीखी रवायत, 1978 की बात, जब हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई थी जनाब हजरत अब्दुल्ला की, ठेकेदार अब्दुल लतीफ ने अल बुरहान नाम के मुसन्निफ मुफ्ती सैयद अमीन मियां से फरमाया था, हुजूर जब आका करीम के अब्बू की कब्र खुली थी तो मैं भी उनके चेहरे को देखने के लिए गया था। वो कहते हैं खुदा की कसम आंखें इतनी चमकदार थी हुजूर के अब्बू की इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। कफन के ताने बाने उसके एक एक धागे बड़े खूबसूरत थे, महक रहे थे। 5 और सहाबा के राम की कब्रें वहां पर मौजूद थी, सबको निकाल करके नामालूम जगह बकी शरीफ में ट्रांसफर किया गया। एक और रवायत सुन लें, उस वक्त मदीने शरीफ में आला हजरत फाजिल बरेलवी के खलीफा कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात से थे। नाम आप भूल जाएंगे, लंबा नाम है, कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी। ये उस वक्त मदीने शरीफ में हयात से थे। वो कहते हैं मुझे पता चला कि हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई है तो मैं भी दौड़ा हुआ अपने घर से आया। तकरीबन उनका घर 4 किलोमीटर के फासले पर है। अल्लाह उसके रसूल माफ फरमाए अगर कुछ आगे पीछे हो। कुतुब मदीना कहते हैं मैं हुजूर के अब्बू के चेहरे मुबारक को देखने के लिए जब दारे नाबगा आया तो मैं मदीने के बड़े रऊसा में शामिल था, मशहूर लोगों में शामिल था, तो मुझे हुजूर के अब्बू की पेशानी तक चूमने का मौका मिला था। हुजूर के अब्बू की पेशानी तक मुझे चूमने का मौका मिला था। अगर मैं अपने बाप की बात करता तो मुझे जूतों का हार पहना के वापस करते। मैं उसकी बात करता हूं जिसको हुजूर के वालिद होने का शरफ हासिल है। ये उस वक्त जमीन से दुनिया से गए थे जब हुजूर आए ही नहीं थे जमीन पर। जनाबे कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी कहते हैं मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी को मैंने चूमा था। फिर कहते जब मैं चूम रहा था उस वक्त मेरी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे। ये दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार में मस हो रहे थे। बाद में तदफीन अमल में आई, जब अपनी खानका वापस आए ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी तो उनसे उनके मुरीदों ने कहा था हुजूर आपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू की पेशानी चूमी है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया हुजूर जिस वक्त आपने हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम रहे थे उस वक्त आपकी दाढ़ी के ये बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे थे। कुतुब मदीना खड़े हो गए, आपने कैंची मंगाई और कैंची मंगा करके इतनी दाढ़ी के बाल को काट करके शीशी में रखा और उसे रखने के बाद ऊंचाई पे रखा और रखने के बाद कहने लगे खबरदार मेरे मुरीदों, इस दाढ़ी के बाल को ये सोच करके कभी मत देखना कि ये कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी के दाढ़ी के बाल है। ये सोच सोच करके इसकी इजारत करना कि इन्हीं बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू का जब इंतकाल हुआ तो वो काफिला जिनके साथ वो सफर कर रहे थे उनकी तदफीन मिट्टी होने के बाद वो मक्के शरीफ से की तरफ आ रहा है, मदीने से निकला है। पूरा मदीना रोया था कि बगैर अब्दुल्ला के जा रहे हो। 480 किलोमीटर का फासला तय करना है। कभी खबर नहीं, व्हाट्सअप नहीं, अल जजीरा चैनल नहीं, न्यूज को कोई एंकर नहीं जो खबरें दौड़ा दे कि अय मदीने से जाने वाले काफिले तुमसे पहले मैं खबर पहुंचाता हूं मक्के में अय आमिना बेवा हो गई तू, तेरे खानदान के लोग रोए तड़पे चीखे क्योंकि जनाब अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो गया। अभी कोई बताने वाला नहीं। अम्मी आमिना कहती मैंने घर को कई मरतबे सजाया, मैंने अपने घर के दरो दीवार को कई मरतबे सजाया। क्यों? मेरा शौहर आने वाला था, मेरा सुहाग आने वाला था, मेरे सर का ताज आने वाला था। मैंने अपनी सहेलियों से कहा था मैं ये कपड़े पहनूंगी, मैं ये कपड़े पहनूंगी, मैं इंतजार करती हूँ, कोई गलत नहीं है। क्यों? मेरे बाप ने भी मेरी माँ ने भी मेरे बाप का इंतजार किया, मेरी बीवी भी मेरा इंतजार करती है, मेरी बेटी भी अपने शौहर का इंतजार करेगी, मेरी बहनें भी अपने शौहर का इंतजार करती हैं। गलत नहीं है अगर कहो तो ये कह दूं अम्मी आयशा ने भी हुजूर का इंतजार किया, मखदूमा फातिमा ने भी मौलाए कायनात का इंतजार किया है। अम्मी आमिना कहती मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वो काफिला मक्के शरीफ आ गया, पूरे शहर के लोग उमड़ पड़े काफिले वालों को रिसीव करने के लिए। कोई बहन इकट्ठा हो गई, अय मेरे भाई मुबारक हो, बिजनेस करके आ गए, मेरे लिए क्या लाए हो? भाई बोलता आ गए, मेरे लिए क्या लाए हो? बाप बोलता मेरे बेटे कारोबार कैसा हुआ? तो बच्चे बोलते अब्बू बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सब एक दूसरे से लिपट के रो रहे थे। उन्हीं काफिले वालों को में इस्तकबाल करने के लिए जनाब अब्दुल्ला का अबी तालिब भी आ गए थे।
جناب ابی طالب بھی آ گئے, جناب جعفر بھی آ گئے, جناب عقیل بھی آ گئے, جناب امیر حمزہ بھی آ گئے, جناب عبد المطلب بھی آ گئے. سب آ گئے. قافلے والوں کو دیکھا ایک دوسرے سے بھائی بہنوں سے لپٹ کے خوش ہیں, بھائی بھائی سے لپٹ کے خوش ہے, باپ بیٹے سے لپٹ کے خوش ہے. جناب عبد المطلب نے کہا تھا, اے قافلے والوں, سب ایک دوسرے سے پیار سے باتیں کر رہے ہو, کوئی ادھر بھی تو دیکھے میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے, ہم بھی تو اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں. قافلے والوں نے گردن جھکا دی. کہا, اے جناب عبد المطلب, اے کعبے کے مجاور, تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا انتظار کر رہا ہوں. تو قافلے کے لوگوں نے کہا, اے عبد المطلب, بھول جاؤ عبداللہ کو, تمہارا بیٹا اب کبھی مکے واپس نہیں آئے گا. کہا, کیوں؟ تو کہا کہ مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا, اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی, مدینے میں انتقال کر گیا, دار نابغہ میں اس کی تدفین عمل میں آئی ہے. جناب عبد المطلب نے سنا تو کہتے ہیں میں کلیجہ پکڑ کے زمین پر گر گیا. ہائے میرے بیٹے, میرے خوابوں کی تعبیر, میرا مستقبل. کلیم دانش کانپوری نے کہا تھا, کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا, جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. جناب عبد المطلب زمین پر تڑپ رہے ہیں, سہارا دے رہے ہیں خاندان کے لوگ. آپ پریشان مت ہو, اللہ کی مرضی تھی, پروردگار کی مرضی تھی. بڑی تسلیاں دی گئی, ان کو ڈھارس بندھائی گئی. ان کو اٹھا کر کے جب ان کو گھر کی طرف لایا جا رہا تھا تو جناب عبد المطلب سے پوچھا گیا, کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے کہا تھا, مجھے میرے گھر مت لے چلو, میری بیٹی آمنہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے, مجھے اس کے پاس لے چلو. جناب عبد المطلب کو لوگوں نے سہارا دے کر کے امی آمنہ کے گھر لانا چاہا نا, تو امی آمنہ کہتی ہیں, جب ڈھیر سارے لوگوں کی قدموں کی آواز آئی تو میں خوش ہو گئی, شاید انہی قدموں کی آواز میں میرے شوہر کی قدم کی آواز بھی شامل ہو. اب میرا شوہر آ رہا, بار بار دروازے پر آتی تھی, پردے کی اوٹ سے دیکھتی تھی, شاید میرے شوہر کے جسم کی خوشبو میسر ہو, لیکن نہ ملا کوئی, میرا شوہر نہ ملا. اچانک جب آواز بڑھی تو امی آمنہ کہتی ہے, میں دروازے پر آ گئی. جب میں دروازے پر آئی تو کیا دیکھا, میرے خاندان کے لوگ جناب میرے سسر ابو جناب عبد المطلب کو سہارا دیے ہوئے ہیں. میں دروازے پر آ گئی, میں نے کہا, اے میرے ابو کیا بات ہے, میرا شوہر عبداللہ کہاں ہے, جس کے انتظار میں نے پلکوں کو دہلیز بنا دیا تھا, پلکوں کو کارپیٹ بنا دیا, کہاں ہے میرا سہاگ؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں, میں اپنی بیٹی کے دوپٹے سے لپٹ گیا. میں نے کہا, نا, اے میری بیٹی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا, میں اپنے شوہر کا. جناب بی بی آمنہ سے جناب عبد المطلب نے کہا, اے میری بیٹی بھول جا اپنے شوہر کو. بولے کیوں؟ بولے اس کا مدینے میں انتقال ہو گیا. تو بے وگی کی نشانی کو ظاہر کر دے, اب اپنے شوہر کے چہرے کو کبھی نہیں دیکھنے پائے گی. امی آمنہ کہتی ہے, میری چیخ نکل گئی, میں زمین پہ تڑپنے لگی, میرا حسن اجڑ گیا, میری خوابوں کی بارات دم توڑ چکی تھی, کوئی نہ تھا جو مجھے تسلیاں دیتا, میں زمین پہ تڑپتی رہی. خاندان کی عورتیں آ گئیں, مجھے تسلیوں پہ تسلیاں دیتی تھی, اے آمنہ صبر کر, اے آمنہ صبر کر, اے آمنہ صبر کر. امی آمنہ کہتی ہیں, اچانک میرے کانوں میں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے آمنہ رو مت, اے آمنہ رو مت, اے آمنہ رو مت, تیرے شکم سے جو زمین پر آنے والا ہے وہ رونے کے لیے نہیں بلکہ رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آنے والا ہے. اے آمنہ رو مت. امی آمنہ اٹھ کے بیٹھ گئی, بولے, اے خاندان والو, اپنے اپنے گھر پہ چلے جاؤ, میری فکر نہ کرو, اللہ میرے پیٹ میں میرے شوہر کی ایک بڑی مبارک نشانی اللہ نے دے رکھی ہے, رکو میرے بیٹے کو زمین پر آنے دو, اللہ میرے بیٹے کو بڑی بلندیوں سے نوازے گا. خاندان کے لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے. امی آمنہ کہتی ہیں, جب بھی تنہائی میں بیٹھتی تھی میرے کانوں میں نعت کے نغمے گونجتے تھے, میرے کانوں میں درود کی آوازیں آتی تھی. امی آمنہ فرماتی ہیں, جب مجھے پیاس لگتی میں رسی اور بالٹی لے کر قریب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی, اور کنویں کے قریب بالٹی اور رسی کو اپنے ہاتھوں میں لے کے دیکھتی تھی پانی کتنا نیچے ہے, آپ کی زبان میں واٹر لیول کتنا نیچے ہے. جب میں اسے جھانک کر کے دیکھتی تھی تو امی آمنہ کہتی ہے, میں جب پانی کو دیکھتی تھی پانی مچل کے مجھے دیکھنے کے لیے اوپر آ جایا کرتا تھا, اور پانی کی لہروں سے آواز آتی تھی, اے آمنہ مبارک ہو, تیری گود میں نبیوں کا سردار موجود ہے. پانی کی لہریں اوپر آتی تھی, میں بالٹی سے پانی بھر لیتی تھی. امی آمنہ کہتے ہیں, وہ مبارک نور جو میرے شکم میں تھا, ذرا خوش ہو جاؤ, اسی مہینے ربیع النور شریف میں چاند کی 11 تاریخ